آج ان کے لیے بولو، کل اگر وہ آپ کے لیے بولیں گے تو کائنات کی کوئی شکتی نہیں رہے گی۔ ہاں بس یہ یاد رکھیے، کیوں ہمارا مشن یہ ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے بتایا کہ آج وہ کس طرح، ایک بڑا پیارا شعر ہے نا، آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے حشر میں گر تو مان گیا۔ ہم تو یہاں بھی ماننے والے ہیں الحمدللہ، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ سارے ماننے والے ہیں، اور ماننے کی ہی دعوت دیتے ہیں کہ مانتے رہا کرو، مانتے رہا کرو۔ بارگاہ مصطفیٰ کی جب بات آئے تو اپنے عقل کا یہ اندھا ترازو لے کے چلنا پڑا کر۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کی بات آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال کی بات آئے، حسن کی بات آئے، جمال کی بات آئے، معجزات کی بات آئے، یہ جو ناقص سی عقل ہے نا تم میں، اس کا ترازو پکڑ کے گلی گلی، بازار بازار، کوچے کوچے جا کے کچھ علیحدہ سے لوگوں کو تبلیغ نہ کیا کرو۔ بس جب میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر آئے پھر آنکھیں جھکا لو اور مان جاؤ اللہ نے تمام کمالات مصطفیٰ کریم کو عطا فرما رکھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار ہے الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم بھی اسی طرح ان کو ماننے والے ہیں، آپ کے اصحاب کو سلام کرنے والے ہیں، آل پاک کو سلام کرنے والے ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا کہ جب بھی کبھی کسی بندے کی نسبتوں کا، کسی بندے کے دل میں سے نسبتوں کا حیا ختم ہو جائے، یا وہ اپنے جو پیمائش، اپنے تیار کردہ پیمانوں میں کسی بھی تقدس مآب ہستی کو، نسبت والی ہستی کو ناپنا، تولنا، میچنا شروع کر دینا، تو یاد رکھنا بھٹکنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، بھٹکنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ مثال کے طور پہ آپ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ ہی اپنے ناقص عقل کے مطابق سوچنا شروع کر دیں یا لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ ممکن ہے کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں، ہم ان کا مقام بیان کر سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو بندہ کہتا ہے ممکن ہے وہ غلطی پہ ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے، محبوب تیری تصدیق کے لیے میں نے جس کو چنا ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ مطلب ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے بیان کر لوں، یہ تو ایک نوکری ہوتی ہے، نوکری دینا۔ مثال کے طور پہ ان لوگوں میں شامل ہو جانا جو آپ کے قصیدے پڑھتے رہے، جو آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان میں شامل خود کو کروانا مقصد ہوتا ہے، نہ کہ بندہ بالکل عین ہی ان کا مقام و مرتبہ بیان کر سے، ایسا ممکن ہے نہیں ہے۔ وہ عمر فاروق جن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے اپنی دعاؤں کے صدقے اللہ سے مانگا تھا، اور وہ عمر فاروق جو جس گلی سے، جس بازار سے آ جائیں، جن کے قدموں کی آہٹ سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، ارے تجھ جیسا اور مجھ جیسا، اور یہ جو آج کل جتنی جماعتیں چلی پھرتی ہیں، کیا ان کا مقام و مرتبہ بتا اور سمجھا سکتے ہیں؟ یہ کبھی ممکن نہیں۔ جو ٹھوکر مارے تو زلزلہ ختم ہو جائے، جو خط بھیجے تو پانی چل جائے، جو تیل گر جائے حکم کرے تیل واپس برتن میں آ جائے۔ لوگوں بتاؤ اس عمر فاروق کی شان کو کیسے بیان کر سکتا ہے، اس کی شان کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہیں سے آگے سلامی دیتے ہیں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان۔ مطلب مثال، یہ میرا گفتگو کرنے کا مقصد بتانے کا یہ ہوتا ہے، جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کی بولی لگی نا، خریدار آ گئے، بڑے بڑے تاجر آ گئے، بڑے بڑے بہت بڑے بڑے مالو زر والے لوگ آ گئے، چلو چل کے خریدتے ہیں۔ وہیں ایک عورت اپنی اس کی جو کمائی تھی نا، کمائی، صوفیاء نے بڑی خوبصورت انداز میں لکھا، وہ چرخہ کاٹتی تھی، اس میں سے جو اٹی بنتی تھی نا، اٹی جو دھاگے کی ہوتی ہے جس کے بعد کپڑا بنتا ہے، وہ لے کے چند ایک برتن میں لے کے سر پہ رکھ کے اسی لائن میں شامل۔ کسی نے کہا مائی اے تو یوسف دی قیمت لے کے آئیں گے، اے یوسف دی قیمت لے کے آئیں گے، کوئی دھیان مار، خدا دا خوف کرتے ایڈا سونا، تو سونا ہون دے نال، سونا ہون دے نال نال اللہ دا نبی بھی ہے، ان دی قیمت تیرے خیال نال اے آ جڑی تو اٹی لئی پھرنی ہے، آ دھاگا لئی پھرنی، ان دی آ قیمت ہے۔ مائی آکھن لگی پتہ مینوں ہے آ قیمت نہیں، پتہ مینوں ہے آ قیمت ہے،
نہیں وہ لیائی تاں جے روزے معاشر اللہ کے عام یوسف دے خریدار کھڑے ہو جاؤ تے میں بھی اٹھ کے کھلو کے آکھا باری تعالیٰ میں بھی تیرے یار نو خریدن آستے آئی میں بھی تیرے یار نو خریدن آستے آئی سی. تو بات یہ ہے جو ہم یہاں بیٹھ کے جو سلامی عرض کرتے ہیں یہ غلامی کی سند حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے نہ کہ آپ کا مقام و مرتبہ مکمل بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہاں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کو کیسے بیان کر سکتا ہے. یاد رکھیں لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ انداز تو نہیں کر سکتا لیکن جو علماء بیان کرتے ہیں تھوڑا سا کپڑا اوپر تھا. جناب سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے کے آئے میرے آقا آرام فرما رہے. جناب عمر فاروق تشریف لے کے آئے آقا اسی طرح لیٹے رہے. جب دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا گیا کون ہے؟ عرض کرتے ہیں آپ کا غلام عثمان ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی بیٹھ گئے. حضور نے اس طرح کر کے نا اپنے کپڑے صحیح فرمائے. آقا بیٹھ گئے. جب آپ تشریف لے کے آئے تو کسی نے پوچھا ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے, عمر آئے آپ لیٹے رہے, عثمان آئے تو آپ نے تمام نشست درست کر کے بیٹھ گئے. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس عثمان سے حیا کیسے نہ کروں جس کا حیا تو اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں, جس کا حیا تو اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. آپ نے جب اسلام کی خاطر اللہ اکبر کبیرہ اپنا مال و زر سب کچھ دے دیا, جو کچھ تھا خرید کے لا کے میرے مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں رکھ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے مصطفیٰ کریم نے ایک دن مسکرا کے کہا عثمان ہن تو پریشانی نہیں لینی, کوئی سوال ہے تو مجھ سے مانگ, میں دینے والا ہوں. رب نے مجھے کوثر کا سیر عطا فرمایا ہے. رب نے مجھے حکم عطا فرمایا کہ منگتا آ جائے تو خالی نہ موڑی, مسائل فلا تنہار. منگتا آ جائے خالی نہ موڑیے, منگتے دی گال لے تو میرا عثمان ہے, منگ کی منگنا ہے. تو آپ نے رو کر کیا آقا جی یا رسول اللہ مجھے حیا آتی ہے جب اللہ روز معاشر میرا حساب و کتاب کرے گا, مجھے حیا آتی ہے, میں کس طرح اپنا حساب دوں گا. لوگوں ہمیں تو اپنے حساب کی فکر ہی نہ رہی. اللہ اکبر کبیرہ. میں کس طرح اپنا حساب دوں گا. لوگوں میں تمام انبیاء ہوں گے, ان کی امتیں ہوں گی, ان کے اصحاب ہوں گے, میرا شمار بھی آپ کے غلاموں میں اصحاب میں ہوگا. میں کیسے لوگوں کے سامنے اپنا حساب دوں گا. میرے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رب نے یہ قوت اور آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے جس کو جب چاہیں جیسے چاہیں اس کو نوازتے رہے. میرے آقا نے فرمایا عثمان پریشان نہیں ہونا, تو وہ بندہ ہے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا. ہم ان کی شان اپنے الفاظ میں کیسے بیان کر سکتے ہیں. تو آئیے جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار اہل عطا آپ کی پاک بارگاہ میں سلامی عرض کرتے ہیں. لوگوں یاد رکھنا ہر صحابی کو میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے بڑے بڑے رتبے اور مرتبے عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کو ایک ایسا مقام میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے عطا فرمایا. میں آپ کی ولادت کی بات کروں وہ بھی آپ نے سن رکھی ہے, میں اگر آپ کی شہادت کی بات کروں وہ بھی آپ نے سماعت فرما رکھی ہے. میں جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں, تمام اصحاب کو بڑے بڑے عطا فرمائے. جب اپنے ویر کی باری آئی, جب اپنے غلام کی باری آئی, جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی باری آئی, میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے آپ کو طلب فرمایا. آپ حاضر ہوئے, پوچھا علی روتا کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا جی سب کو آپ نے بھائی بھائی کر دیا, مجھے کسی کے قابل نہ جانا, مجھے کسی کے قابل نہ سمجھا. آقا جی میرا بھی کوئی بھائی ہوتا, میں بھی کسی کے ساتھ اپنا دکھ درد کا شریک کرتا, میں اپنی خوشی بانٹتا, آقا جی کو میری امداد کرتا. سب کو تو بھائی بھائی کر دیا, مجھے مدینے میں چھوڑ آئے اور مجھے کسی کا بھائی تک نہ کیا. آقا کیا میں اس قابل نہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات مسکرائے, اپنے غلام کو پاس کر کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے علی یہ بھائی ہیں اس دنیا میں, تو میں محمد کا بھائی ہے, ہم اس جہاں میں بھی بھائی ہوں گے, حشر کے میدان میں بھی بھائی ہوں گے.